أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصبركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین کرام، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 22 سے شروع ہوتی ہے۔ سابقہ آیات میں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے دلی جذبات کے برخلاف اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری، جاننثاری اور اخلاص کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس کی رضا وغیرہ کا پروانہ ملا، اور آئندہ ملنے والی فتوحات اور ان کے نتیجے میں حاصل ہونے والی غیر معمولی غنیمتوں کی بھی خوشخبری دی گئی، اور دشمنوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، یعنی جنگ کی نوبت نہیں آنے دی جس میں بہت سی مصلحتیں تھیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے لیکن اطراف میں نگاہ رکھے ہوئے تھے، قریش کی طرف سے 40 یا 50 آدمیوں کا جتھا مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لینے اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ طور پر قیامگاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مسلمانوں کے ایک دستہ نے جو نگرانی پر مقرر تھا ان کو دیکھ لیا اور گھیرا ڈال کر سب کو گرفتار کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا اور بتایا کہ یہ دھوکے سے ہم پر حملے کا ارادہ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو۔ آپ نے ان کی کوئی سرزنش نہیں کی اور معاف فرما دیا۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اگر لڑائی کی نوبت آ جاتی اور کفار تم سے لڑتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور اپنا کوئی دوست اور مددگار نہ پاتے، کیونکہ ان کی جنگ اللہ، اس کے رسول اور اس کے مومن بندوں کے خلاف تھی، کیونکہ مخلوق کے بارے میں یہی اللہ کی سنت اور عادت رہی ہے کہ جب بھی فیصلہ کن جنگ پر کفر و ایمان ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوں تو اللہ تعالیٰ کفر کے مقابلے میں ایمان کو اور ایمان والوں کو فتح و نصرت سے سرفراز کرتا ہے اور حق کو باطل پر سربلند کرتا ہے، جیسا کہ اللہ نے غزوہ بدر میں کیا۔ آیت وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَصْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، اسی بارے میں نازل ہوئی تھی۔ آگے
هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلہ۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کفر پر ہیں، انہوں نے ہی تم کو مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف میں جانے سے روکا ہے، حالانکہ اصلی حقدار اور زیادہ لائق خانہ خدا کے تم ہی لوگ تھے۔ پھر ان کی سرکشی اور مخالفت نے انہیں یہاں تک اندھا کر دیا کہ خدا کی راہ کی قربانیوں کو بھی قربان گاہ تک جانے نہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سر دست تمہیں لڑائی کی اجازت نہ دینے میں جو حکمت پوشیدہ تھی وہ یہ کہ ابھی کچھ مسلمان مکہ میں ایسے ہیں جو ان ظالموں کی وجہ سے اپنے ایمان کو ظاہر کر سکے نہ ہجرت کر کے تم میں مل سکے ہیں اور نہ تم انہیں جانتے ہو، لہٰذا یوں دفعتاً تمہیں اجازت دے دی جاتی اور تم مکہ والوں پر جا پڑتے تو وہ سچے پکی مسلمان بھی تمہارے ہاتھوں شہید ہو جاتے اور لاعلمی میں تم مستحق گناہ بن جاتے۔ بس ان کفار کی سزا کو اللہ نے کچھ اور پیچھے ہٹا دیا، مؤخر کر دیا، تاکہ ان کمزور مسلمانوں کو چھٹکارا مل جائے اور جن کی قسمت میں ایمان ہے وہ ایمان لے آئیں۔ ورنہ ان کفار پر اسی وقت غلبہ دے دیتے۔ چنانچہ حضرت جنید ابن سبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت میں کافروں کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ رہا تھا، لیکن اسی شام کو اللہ تعالیٰ نے میرا دل پھیر دیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کفار سے لڑ رہا تھا۔ ہمارے ہی بارے میں یہ آیت وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد قریش کی غیر معمولی ضد اور ہٹ دھرمی کو بیان کیا گیا کہ جب یہ کافر اپنے دلوں میں جاہلیت والی ضد اور حمیت جما چکے تھے، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوانا چاہا تو وفد قریش کے نمائندہ سہیل ابن عمرو نے انکار کر دیا اور اس بات پر اڑ گئے کہ جو ہمارے درمیان رائج ہے وہ لکھیے، یعنی بسمک اللہم۔ اسی طرح جب معاہدہ کے ایک فریق کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رسول اللہ لکھا گیا تو سہیل نے کہا ہمیں منظور نہیں ہے، کیونکہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، بلکہ محمد ابن عبداللہ لکھا جائے۔ یہ باتیں ایسی اشتعال انگیز تھیں کہ صلح کا ٹوٹ جانا عین ممکن تھا اور کچھ بعید نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو نظر انداز کر دیا اور صلح کو ہونے دیا اور قائم رکھا۔ بس اللہ نے اس وقت اپنے رسول اور مومنوں کے دل کھول دیے اور ان پر اپنی طرف سے سکینت نازل فرما کر انہیں مضبوط کر دیا اور تقوی کے کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ پر ان کو جمع دیا۔ اور وہ حضرات صحابہ تھے وہ حضرات صحابہ تھے بھی اس کے لائق اور اہل، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہاں تک تو ان آیات کا خلاصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب آپ ان آیات کے ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو البتہ پیٹھ دکھا کر بھاگتے، پھر نہ تو کوئی سارساز
پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے اور نہ مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ خدا کے اس قاعدے کے مطابق، خدا کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے، تو کبھی خدا کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَصْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر فتح یاب کر دیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانور کو جو رکا ہوا رہ گیا اس کے موقع پر پہنچنے سے روکا۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اور اگر بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کی تم کو خبر نہ تھی، یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا، جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا، تو سب قصہ طے کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، تاکہ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما۔ اور اگر یہ ٹل گئے ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمهم کلمۃ التقوی وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں عار کو جگا دی اور عار میں جاہلیت کی، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور مومنین کو اپنی طرف سے تحمل عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہاں تک ترجمہ مکمل ہوا۔ اب یہ سورت کا آخر رکوع باقی رہ گیا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔